نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. مطالعہ سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو بظاہر تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جس طرح اس فریضے سے غفلت برت رہے ہیں وہ محض اس وجہ سے ہے کہ اس کی حقیقی ضرورت اہمیت کا احساس ہمارے دلوں سے محو ہو گیا ہے۔ ہماری زندگیوں کی نہج کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں اس اہم خلا کا احساس بھی کم ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں میں مطالعہ سیرت کے فقدان یا کمی کی بنا پر پیدا ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی تشکیل و تعمیر کے لیے حقیقی روشنی اور رہنمائی کے سرچشمے سے محروم ہو گئے ہیں، اور یہ وہ محرومی ہے جس کا ذمہ دار خود ہمارے اپنے سوا کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعہ کی ضرورت اہمیت ایک وسیع موضوع گفتگو ہے۔ بہرحال ہمارے آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سبق نمبر 58 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسلوب تعلیم اور منہج تبلیغ پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ الہی کے نزول کی ابتدائی قرات علم اور قلم کے ذکر سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم الکتاب والحکمہ بنا کر مبعوث ہوئے۔ قرآن حدیث میں علم دین پڑھنے پڑھانے کی تاکید، اس کی ضرورت و اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور عہد رسالت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں تعلیم و تعلم کا مربوط نظام تعلیم جاری ساری ہے۔ اسلام کے اس نظام تعلیم و تعلم اور مذہب پر بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم تبلیغ کے سلسلے مختلف مواقع پر اپنے افعال و اقوال کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور متعدد اصول و ضوابط ذکر کی ہیں، جن کا لحاظ رکھنے سے ایک طرف طلباء خواہ چھوٹے بچے ہوں یا نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا عورتیں ہوں، سب کی استعداد بڑھے گی اور علم میں رسوخ اور پختگی حاصل ہوگی، تو دوسری طرف حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اور اس کا برملا اظہار کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم تبلیغ کے سلسلے میں بیان فرمودہ اسلوب اور طریقہ کار کا نفع اور افادیت دیگر تمام انسانوں کے بیان کردہ قواعد سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسلوب تعلیم اور منہج تبلیغ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ تعلیم تبلیغ میں متعدد اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو تعلیم بھی ایک قسم کی تبلیغ ہی ہے، اسی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تعلیم و تعلم کے لیے سامعین کی زبان اور لغت کا لحاظ کرنا۔ تعلیم و تبلیغ کا سب سے بہتر اور اثر انگیز طریقہ یہ ہے کہ سامعین کو انہی کی زبان میں تعلیم دی جائے اور حق بات پہنچائی جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ انسان اپنے ہم وطن خصوصاً ہم زبان کی بات توجہ اور غور سے سنتا ہے، اسی طرح اپنی زبان میں سنی گئی باتیں اس کو اچھی طرح ضبط اور یاد ہوتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہر قوم اور قبیلہ کو اسی کی زبان اور لہجہ میں احکام کی تعلیم دیتے اور دین کی تبلیغ فرماتے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنی اشر کے لوگوں کو انہی کی زبان اور لہجہ میں مخاطب کر کے فرمایا، لَيْسَ مِن بِرٍّ صِيَامُ فِي السَّفَرِ، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں
لأن المصطفیٰ یخاطب کل انسان بلغت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہر انسان کے ساتھ اسی کی زبان میں بات فرماتے تھے۔ تعلیم و تبلیغ میں سامعین کی توجہ اور دلچسپی کی رعایت کرنا۔ تعلیم و تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں ایک یہ بھی ہے کہ تعلیم دیتے وقت اسی طرح تبلیغ کرتے وقت سامعین کی توجہ اور دلچسپی کی رعایت رکھی جائے، اور ایسے اسلوب میں ان کے سامنے اپنی بات پیش کی جائے کہ وہ اور زیادہ رغبت سے سنیں اور پوری طرح متوجہ رہے۔ بے جا اور بے وقت انہیں تبلیغ کرنا شروع نہ کر دے کہ سامعین اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی واعظ نصیحت کرتے وقت اس بات کا خیال کرتے تھے کہ سامعین اکتاہٹ میں مبتلا نہ ہوں۔ حالانکہ مسلمانوں اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے زیادہ رغبت اور شوق والا کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ارشادات سننا ہی تھا۔ تاہم امت کو تعلیم و تبلیغ کا صحیح نہج سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہر روز نصیحت کرنے کے بجائے ناغے کے ساتھ واعظ فرماتے تھے تاکہ سامعین کی رغبت باقی رہے۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما وغیرہ نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے ان کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی کہ کاش آپ روزانہ میں واعظ نصیحت فرماتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم اکتاہٹ میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ناغہ فرما کر نصیحت کرتے تھے تاکہ ہم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ مخاطب کی سمجھ اور صلاحیت کی رعایت رکھنا۔ تعلیم و تبلیغ میں مخاطبین کی سمجھ اور صلاحیت کی رعایت رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جتنا ممکن ہو بات آسان انداز میں پیش کی جائے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو روز مرہ اور ارد گرد پیش آنے والے واقعات اور مثالوں کے ذریعے اپنا کلام آراستہ کیا جا سکتا ہے تاکہ مخاطب کو آسانی سے بات سمجھ آ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی اس بات کا پہلو نمایاں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس سے اپنے بیٹے کے بارے میں شک و شبہ تھا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ہاں ایک سیاہ لڑکا پیدا ہوا ہے، جبکہ وہ شخص خود سیاہ نہیں تھا اور بظاہر اس کے آباء و اجداد میں بھی کوئی کالا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیا ان میں کوئی سفید میل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس نے عرض کیا ہو سکتا ہے کسی رگ نے سے کھینچ لیا ہو، یعنی اس کی نسل میں کوئی اس رنگ کا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ بے جا جوش و جذبات سے اجتناب کرنا۔ تعلیم و تبلیغ کے اہم اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معلم اور مبلغ کو اپنے جوش و جذبات پر کنٹرول ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل اور جذباتی نہ بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ارشادات اور عمل کے ذریعے متعدد مواقع پر اس اصول کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور رک جاؤ کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس کو چھوڑ دو، پیشاب سے مت روکو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد پیشاب اور گندگی پھیلانے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس جگہ پر بہا دیا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کو ڈانٹا، بلکہ اس کے نزدیک بیٹھے لوگوں نے اس کو مارنا چاہا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں روکا اور اس نوجوان کو اپنے قریب بلا کر فرمایا
کیا تم چاہو گے کہ لوگ تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کریں؟ اس نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ نہیں چاہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں چاہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ چاہو گے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی رشتہ دار خواتین کے بارے میں پوچھتے رہے اور وہ انکار کرتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو چیز اللہ نے ناپسند قرار دی ہے تم بھی اسے ناپسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور دعا کی، جس کی بدولت اس کو پھر کبھی برائی کے خیالات نہیں آئے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ تعلیم و تبلیغ کے لیے اشتعال اور جذبات سے اجتناب کرنا از بس ضروری ہے۔ اگرچہ سائل کوئی نامناسب عمل یا بات کرے تب بھی نرمی اور خوش اخلاقی کا دامن نہ چھوڑنا چاہیے۔ واضح اور غیر مبہم الفاظ کا استعمال۔ تعلیم و تبلیغ کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ تعلیم دیتے اور تبلیغ کرتے وقت واضح اور غیر مبہم الفاظ استعمال کرنا اور صاف لہجہ اپنانا چاہیے، نہ اتنے تیزی اور سرعت سے بولے کہ مخاطب کو بات سمجھ نہ آئے، اور نہ ہی اتنی سست رفتاری سے کلام کرے کہ مخاطب اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مناسب رفتار اور واضح الفاظ کے ساتھ تعلیم و تبلیغ کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے کہتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تم لوگوں کی طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے۔ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا تعلیم و تبلیغ کے نفع بخش اور سود مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معلم اور مبلغ نرمی اور شفقت کی صفت کے ساتھ متصف ہوں، لوگوں کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ کریں، انہیں اپنے خاندان کے لوگوں کی مانند سمجھیں۔ یہی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، یعنی میں تمہارے والد کی مانند ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ سوالات کر کے مخاطبین کی استعداد پرکھنا۔ تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک نہایت اہم اصول یہ بھی ثابت ہے کہ وقتاً فوقتاً سوالات وغیرہ کر کے سامعین کی استعداد پرکھنا چاہیے تاکہ انہیں غور و فکر کا موقع ملے اور حصول علم اور دین کی بات سننے میں شوق اور دلچسپی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ مومن کی مشابہ ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جنگل کے درختوں کا خیال آیا اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے کہنا چاہا لیکن چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں شرما گیا۔ تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس درخت کے بارے میں بتلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ میں نے اپنے والد کو بتلائی، تو انہوں نے کہا اگر تم وہ بات کہہ دیتے تو وہ مجھے ان دنیوی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ مقصد کی لگن۔ ایک معلم کا بلند مقصد ہمیشہ اس کے مطمئن نظر رہتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا۔ اس عظیم مقصد کے لیے غار حرا سے اترتے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم مصروف عمل ہو گئے۔ پہلے گھر اور خاندان کو دعوت دی، پھر قبیلہ کو متوجہ کیا۔ دور نبوت کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مقصد میں کبھی مصلحت یا مداحنت کا شکار نہیں ہوئے۔ درد مندی انسانوں کو انسان کی غلامی سے نجات دلا کر رب واحد کی بندگی پر آمادہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیغمبرانہ صفت، دل سوزی
اور تڑپ سے مزین تھے۔ اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے شب و روز دلگداز کیفیت میں گزارتے رہے۔ حدیث میں میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح آگ سے بچیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ پھر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ طائف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام اس مقصد سے آئے کہ ان پہاڑوں کے درمیان بستی کو کچل دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلہ لینا گوارا نہ کیا کہ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ ایک معلم کی دل سوزی اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ ابلاغ پر عبور۔ مؤثر ابلاغ کی مہارت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بدرجہ کمال موجود تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، کلام جامع فرماتے تھے جس کے الفاظ مختصر مگر پر اثر ہوتے تھے۔ حضرت ام معبد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیریں کلام اور واضح بیان تھے، نہ کم گو تھے اور نہ زیادہ گو تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو ایسی تھی کہ جیسے موتی کی دانے پرو دی گئے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمات میں فصاحت بلاغت جھلکتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کی حکمت سے مالا مال تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو عام لوگوں کی طرح جلدی جلدی نہیں ہوتی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت تین بار دہراتے تاکہ مخاطبین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنایتاً میں بیان کرتے۔ بات کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ آسانیاں بیان پہنچاؤ، مشکلات میں نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی کسی مجلس میں تشریف لاتے ہی تعلیم کا آغاز نہیں کر دیتے، بلکہ جو گفتگو چل رہی ہوتی اس میں شامل ہو جاتے یا ان کی توجہ مبذول کراتے، پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے۔ اصول آمادگی کو مد نظر رکھتے لیکچر یا خطبے کا طریقہ اختیار کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت لمبے لیکچر نہیں دیے کرتے تھے۔ طلبہ سے سوال جواب کیے کرتے تھے تاکہ سامعین کی توجہ برقرار رہے، بلکہ کبھی کبھی آغاز ہی سوال جواب سے کرتے تھے۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ مظاہراتی طریقہ کی مثال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے اعمال مثلا وضو، نماز، حج اور اس کے مناسک وغیرہ اسی طرح سکھاؤ۔ مثالیں، تشبیہات وغیرہ کا استعمال بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ تدریس میں بکثرت نظر آتا ہے۔ مربیانہ مزاج۔ مثالی معلم نرم مزاج، خوش اخلاق اور رقیق القلب ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرم خوئی سے درست مزاج مشرکین کو زیر کیا۔ مختلف مزاج کے افراد کی تربیت میں انسانی نفسیات کا خیال رکھتے، سوال پوچھنے والے کے ظرف اور اس کی وسعت کے مطابق جواب دیتے، موقع کے لحاظ سے خوشخبری اور وعید سناتے، اہل و عیال، پڑوسی، ساتھی، غلام، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے۔ عملی سرگرمیوں کے انداز میں مسجد اور مدرسے کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر و حضر کے مختلف موقعوں پر بھی صحابہ کی تربیت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ فرد سے تعلق۔ تعلیم انفرادی تعلق کے بغیر ادھوری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ہر فرد ہی سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بہترین رفیق ہیں۔ مجبور، مظلوم انسانوں کی عزت نفس کی بحالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کارنامہ ہے۔ اپنے قریبی افراد کو ان کا نام لے کر مخاطب کرتے، مثلا اے عائشہ، اے ابو ذر وغیرہ۔ یہ انداز گفتگو معلم اور شاگرد صحابہ کے درمیان یقیناً اپنائیت اور تعلق کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے ہمراہ ایسے مفید کھیل کھیلتے جس سے جسم مضبوط مجاہدانہ زندگی کی تربیت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم لطائف اور خوش طبعی کے ذریعے بھی تعلیم دیے کرتے تھے۔ قول و فعل میں ہم آہنگی۔
ایک معلم شاگردوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل میں زبردست ہم آہنگی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ عرب میں امین صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ دشمن تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات طیبہ میں تضاد کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شخصیت انسانیت کے لیے مشرع راہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خصوصیات کے حامل تھے، دور حاضر معلم کو ان صفات سے خود کو مزین کرنا ہوگا، تب جہاں میں اجالا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران تدریس ذہنی مشق کا طریقہ استعمال کروایا، تصوراتی نقشہ کے استعمال کے ذریعے ذہنی نکات کی وضاحت فرمائی۔ اس سے مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان طریقوں اور تدبیروں کے ذریعے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ نمبر 1، اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دینا۔ نمبر 2، مثال سے بات سمجھانا۔ نمبر 3، نقشہ بنا کر بات سمجھانا۔ نمبر 4، ہاتھوں کے اشارے سے وضاحت کرنا۔ نمبر 5، دکھا کر سکھانا۔ نمبر 6، سوالات پوچھ کر متوجہ کرنا۔ نمبر 7، صحیح جواب پر حوصلہ افزائی کرنا۔ نمبر 8، ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ نمبر 9، طلباء کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے دوران تعلیم دل لگی کرنا۔ نمبر 10، پہلے کسی بات کو اجمالاً بتانا، پھر اس کی تفصیل بتانا۔ اگر ہم ان طریقوں کے مطابق پڑھائیں گے تو ہماری تدریس معیاری ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ ان طریقوں کے مطابق پڑھانے کا اہتمام فرمائیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 59 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔